حي على الفلاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها ترع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال الله تعالى في موضع آخر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. محترم اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جو ہمارا آپ کا خالق ہے، رازق ہے، ہم کو اور آپ کو مسلمان بنایا اور ہمارا حساب لینے والا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے حساب ہوگا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں بار بے شمار درود و سلام ہو جنہوں نے ہماری اور آپ کے ہدایت کے بہترین نمونہ چھوڑا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دنیا کے انسانوں سن لو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بہترین نمونہ ہے. کیا نمونہ ہے؟ بہترین نمونہ ہے بھائی. لیکن دیکھیے آج ہم لوگ نمونہ کہاں مان رہے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ. اب دیکھیے جمعہ ہے، ابھی صفحے نہیں آئی. دیکھیے ابھی لوگ کب آئیں گے؟ 1:45 آئیں گے. بتائیے کبھی آئیں گے لوگ؟ یعنی چلو جماعت مل جائے گی ہم کو. میرے بھائیوں، آج ہم لوگ کیوں پوری دنیا میں کیوں ذلیل ہیں معلوم؟ کہ ہم لوگ ایک تو دیکھیے ہماری توحید پکی ہونی چاہیے. توحید میں ہم لوگ کچے ہیں. توحید پکی ہوگی تو اعمال قبول ہوں گے. کچی توحید ہوگی تو اعمال قبول نہیں ہوں گے. آپ سورہ انعام پڑھ لیجئے، آیت نمبر 83 سے 88 تک. بھائی قرآن پڑھتے ہی نہیں آپ لوگ نا. ایک واقعہ سن لیجئے. میں گیا تھا ناگپور آج سے 15 سال پہلے. تو جب تھانے میں ہم گئے پولیس اسٹیشن میں
تو پولیس والا کہتا قرآن لائے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہا ارے تم لوگ قرآن پڑھتے کہاں ہو صاحب؟ وہ پولیس والا ہم کو نصیحت کر رہا ہے. بولا تم لوگ بیوقوف مسلمان ہو، تم قرآن پڑھتے کہاں ہو؟ ارے قرآن میں تو اتنا پاور ہے کہ تم لوگ سارے مسلمان اگر ترجمہ پڑھو تو تم، ارے یہاں پر تم راج کرو گے. تم لوگ پڑھتے نہیں. بتائیے صاحب، ایک ہندو کہہ رہا ہے. سوچیے آپ میرے بھائیوں، قرآن پڑھیے. اگر عزت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، ورنہ دیکھیے یہاں بھی مارے جائیں گے اور وہاں بھی مارے جائیں گے. یہ قرآن کے 5 حق ہیں. کتنا ہے قرآن کے؟ ہر مسلمان قرآن کے 5 حق ہیں. پہلا اس پر ایمان لانا ہے. اس میں تو ہم لوگ بڑے آگے ہیں، جان دے دیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے. دوسرا اس کی تلاوت کرنا ہے. اب آج سب نے سورہ کہف پڑھا ہوگا تقریباً، کل کوئی نہیں پڑھے گا. بتائیے. تو پہلا ایمان لانا ہے، دوسرا تلاوت کرنا ہے، اور تیسرا سمجھ کے پڑھنا ہے. ترجمہ خالی گونگو نہیں کرنا ہے. معلوم ہے کہ ہم نے 10 بار کلام پاک ختم کیا، ایک بار ختم کرو آپ، لیکن سمجھو اس کو نا. چوتھا عمل کرنا ہے، اور 5واں تبلیغ کرنا ہے. کیونکہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اسلام سچا مذہب دین حق ہے، بقیہ مذہب سچے نہیں ہیں. بھائی آپ بتائیے. ہم لوگ کہتے ہیں تم بھی صحیح ہم بھی صحیح، تو آج ایسا نہیں چلے گا. بھائی دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر پڑھیے 213، آیت نمبر 213. کان الناس امۃ واحدہ، ساری دنیا کے لوگ ایک امت تھے. یعنی کوئی کافر نہیں تھا بھائی، سب مسلمان تھے. دیکھیے ہاں یہ بھی سن لیجیے، آدم علیہ السلام سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی. اس سے پہلے کوئی انسان دنیا میں نہیں تھا. ہاں اس سے پہلے جنات لوگ تھے 4000 سال. ابھی وہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہے. حساب 2 مخلوق کا ہوگا، ایک ہمارا آپ انسانوں کا اور دوسرے جناتوں کا. تو میرے بھائیوں یہ آج بتائیے بھائی باہر، معلوم ہے یہ آپ باہر، اسی کا نام دعوت ہے کہ جو دین آپ نے سمجھا ہے وہ دین باہر. یہ بکے بھائی ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں بھائی، یہ بھی آدم کی اولاد ہے. دیکھیے سورہ حجرات کے آیت نمبر 13 پڑھیے. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دیکھیے صاحب یہ آیت یاد کر لیجیے آپ لوگ، اور نہیں یاد کریں گے تو گھاٹا اٹھائیں گے. معلوم ہے آج ہم لوگ گھاٹا اٹھا رہے ہیں، معلوم ہے، اور بھی اور گھاٹا ہوگا آگے. اگر دین اسلام کی تبلیغ نہیں کی گئی تو ہمارا آپ کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا. تو دیکھیے فرمایا کہ دیکھیے اے انسانوں، تم کو ہم نے ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، ایک نر ناری سے پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام اور دادی حوا، انہی کی نسل سارے لوگ ہیں. سب کے لوگ ہیں بھائی، سب لوگ ہیں، کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں. تو سب لوگ پہلے مسلمان ہی تھے، اسی میں سے بھاگ گئے ہیں. معلوم ہے آدم علیہ السلام کے تقریباً 1642 سال کے بعد حضرت نوح کا زمانہ ہے. وہاں تک آتا ہے لوگ کافر ہو گئے، سمجھے پوجا شروع ہو گئی دوسرے لوگوں کی. معلوم ہے اس کے بعد دیکھیے سب انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا. آخر میں اللہ نے کیا کہہ دیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم. یہ آیت میدان الفاظ نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صاحب کیا لوگوں سن لو، آج دیکھیے پہلے اس دور کے مسلمانوں کا ایمان وہ اسلام کامل تھا، لیکن صاحب یہ سمجھیے آخری دور میں آیت نازل ہوئی کہ لوگوں اسلام میں نے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دیا، اور دین کو، اسلام کو بحیثیت دین تمہیں دے کے راضی ہو گیا، اسی پر چلو تو تمہیں جنت ملے گی. صاحب یہ ہم کو بتانا ہے سب کو. دوسرے آیت یاد کر لیے سورہ آل عمران کی 19 نمبر کی آیت. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ صاحب کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی 19 نمبر کی آیت. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ پسندیدہ دین جو اللہ کے مقبول ہوگا صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ دوسرے دین وہاں نہیں مانے جائیں گے. بھائی دیکھیے جھگڑا نہیں کرنا ہے ہم کو، لیکن بتائیے ان کو. نہیں بتائیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے. معلوم ہے ہمارا کام ہے بتا دینا. اس کے بعد آخری آیت کے سورہ آل عمران کی 85 نمبر کی آیت. دیکھیے یہ بھی ہے، معلوم یہ بھی بتائیے لوگوں کو صاحب حکمت کے ساتھ. اللہ نے حکم دیا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. کہ مخاطب اسلام کی دعوت دو، بتاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، موقع محل دیکھ کر کے. اور کبھی بحث ہو تو جھگڑا نہیں کرنا ہے کہ ہم نے اس کو نیچا کرنا. نہیں بھائی نیچا مت کیجیے، بھائی وہ بھی ہمارا بھائی ہے. معلوم آج ہم ہندو کہتے ہیں غیر ہے غیر. قرآن میں 25 انبیاء کا نام ہے. اللہ کا فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا،
مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شوق ہوئے. دیکھیے شعیب السلام نبی ہے, مدین والے کافر ہیں. ٹھیک ہے صاحب, یعنی نبی کو کافروں کو بھائی کہا جا رہا ہے, اور ہم بولتے ہیں غیر قوم. بھائی غیر مسلم کہیے لیکن غیر قوم مت کہیے, وہ بھی ہماری قوم ہے بھائی, وہ بھی نبی کی امت میں ہیں, لیکن ہمارے اور آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ بیچارے کچھ نہیں جانتے. معلوم ہے. دیکھیے صاحب آج آبادی کتنی ہے, 800 کروڑ. پوری دنیا کی آبادی کتنی ہے, تقریباً 800 کروڑ. مسلمان تقریباً 190 کروڑ ہیں. 1,55,000 آدمی ڈیلی مر رہے ہیں, جو روزانہ موت ہو رہی ہے. اب دیکھیے سروے, 1,55,000 آدمی ڈیلی مر رہے ہیں. پہلے پاری کی آخری آیت پڑھیے, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ کچھ لوگ تھے گزر گئے, جو انہوں نے کمایا ان کو ملے گا, آپ جو کماؤ گے آپ کو ملے گا, ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. تو میرے بھائیوں, ہم مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, لیکن ہم ذمہ داری سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. معلوم ہے, ہم نہیں لوگ بھائی, ہم لوگ نا دیکھیے آج آپ ذمہ داری ہم لوگ بالکل نہیں سمجھ رہے ہیں. کیوں کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. میرے بھائیوں, قرآن پڑھنے سے آدمی شیر بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ شیر بنتا ہے. اور نہیں پڑھو گے تو بکری بنو گے. آج مسلمان دیکھیے بکری بنا ہوا, کوئی بھی حلال کرتا ہے. معلوم دیکھیں اللہ اقبال نے شعر کہا تھا کہ خار از مہجوری قرآن شدی, خار از مہجوری قرآن شدی, کہ مسلمان تو ذلیل ہو گیا, تو نے قرآن کو چھوڑ دیا. شکوہ سنجے گردش دورہ شدی, تو بولتا زمانہ بدل گیا. بھائی زمانے بدلا, ہم لوگ بدلے ہیں. شکوہ سنجے گردش دورہ شدی, اے جو شبنم برزمی افتندئی در بغل داری کتاب زندگی. اے مسلمان, تو شبنم کی طرح پڑا ہوا ہے. شبنم پہ لوگ ٹہلتے ہیں کہ ہمارا دماغ ٹھنڈا ہو, آج تم کو مار کے لوگ دماغ ٹھنڈا کر رہے ہیں. کیوں کہ تم نے فریضہ نہیں ادا کیا. بھائی میرے بھائیو, ہم اور آپ دیکھیے نبوت کے بعد یہ ہم کو ذمہ داری دی گئی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اے لوگو تم بہترین امت ہو مسلمانوں, تم کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے. دیکھ صاحب کہ ساری بھائی خالی تبلیغ مسلمان میں نہیں کرنا ہے. بھائی ہمارے یہ ہندو بھائی اتنی بڑی تعداد میں, تو ان کو آپ بتائیے, اور نہیں بتاؤ گے تو سارے ہندو کیس کریں گے اللہ کے یہاں کہ اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کو پہلے پکڑیے. یہ تو ہم کو بتائے نہیں, یہ ٹوپی والوں کو پہلے پکڑیے آپ, یہ ہم کو نہیں بتائے کہ اللہ کیا ہے, رسول کیا ہے, آخرت کیا ہے. بھائی ہم نے کہاں بتایا ان کو, ہم کہتے تم بھی صحیح ہم بھی صحیح. تو میرے بھائیو, ہاں پولیس والی بات بھول گیا میں. دیکھیے وہ بولتا ہے کہ ارے تم لوگ قرآن پڑھتے کہاں ہو, ارے تم پڑھو اگر, ارے قرآن میں بڑی طاقت ہے بھائی, بڑی طاقت ہے. اور دیکھیے حدیث میں ہے القرآن حبر اللہ, اے لوگوں سن لو قرآن اللہ کی رسی ہے. لیکن نبی کے فرماتے ہیں القرآن حبر اللہ الممدود من السماء الى الارض, اے لوگوں قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو لٹکی ہوئی آسمان سے زمین تک. جو شخص اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہو قرآن سے تعلق پیدا کرے. قرآن بھائی, قرآن کیا ہے بھائی, ہمارے اسٹینڈرڈ ہے بھائی, نمونہ ہے, یہ ہمارے مینول ہے کیسے ہم کو رہنا ہے. لیکن دیکھیے آج دیکھیے سورہ ابراہیم کی آخری آیت پڑھیے, ھذا بلاغ للناس ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. کہ سب یہ قرآن جو ہے سارے انسانوں کے لیے ہے, سارے انسانوں کے لیے یہ مارگدرشن ہے, سیدھا راستہ ہے. یہ بتاؤ لوگوں کو, اس کے دوارا لوگوں کو ڈرایا جائے. دیکھ صاحب ڈرانے کا حکم ہے کہ بتاؤ ان کو. میرے بھائیو آج ہم کو عقیدہ ہی نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ صاحب اس میں دیکھیے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ کب لوگ ہوں جنہوں نے پورا ترجمہ پڑھا ہو. دیکھیں صاحب یہ تقریباً 100-150 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر پوچھا جائے کچھ لوگ بولے ہاں بھائی چلاؤ, تو کہ ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں. بتائیے تو بھائی کیسے کام چلے گا, جو آپ کی بنیادی کتاب وہی آپ نہیں جانتے ہیں. جو آپ اور دیکھیے پھر تبلیغ کرنا ہے بھائی, اس کو پہنچانا ہے لوگوں تک, کیونکہ ہم کو خیر امت کہا گیا ہے. تو دیکھیے آج جو بھی مصیبت آ رہی ہے ہم لوگوں پر, یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. معلوم یہ بھائی اسی لیے ہے کہ ہم اور آپ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں اور نبی کی سنت کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں, اللہ ماشاء اللہ. تو دیکھیے کلام پاک پڑھیے, بار بار پڑھیے اس کو. دیکھیے خاص کر مکی صورت ہے جس میں توحید کا بیان ہے, رسالت کا بیان ہے, آخرت کا بیان ہے, وہ بتائیے لوگوں کو. بھائی دیکھیے قرآن مجید میں 42 آیتیں ہیں دعوت کے لیے. دیکھ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 یاد کر لیجئے. یہ بھائی ہمارے یہ بھائی سب کو بتائیے لوگوں کو, صاحب اسی لیے آپ کو پیدا کیا. ورنہ دیکھیے اللہ نے ہم کو دھمکی بھی دیا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. کہ لوگو اگر تم ہمارے دین پر نہیں چلو گے, اگر تم اسلام کو نہیں اپناؤ گے, اس کی دعوت نہیں دو, سب اس میں شامل ہے. معلوم ہے کہ مسلمانوں سن لو, اگر تم نے دین پر نہیں عمل کیا, اگر تم نے اسلام کو نہیں پھیلایا, اگر تم نے قرآن کو اپنا نمونہ نہیں بنایا, تو تم کو یہاں سے ہٹا دیں گے ہم. دیکھ صاحب یہ قرآن میں سورہ محمد پڑھ لیجیے, اس میں آیت موجود ہے بھائی, پڑھیے اس کو. معلوم یہ آپ کے لیے ہے دھمکی. اور دیکھیے اسپین میں
بھائی پہلے کیا ہوا، مسلمان کو نکالا گیا معلوم، کیونکہ دعوت بند تھی، بڑا ٹیکنالوجی تھی لیکن دعوت بند تھی. کرسچن لوگ آئے تو کہا دیکھو تمہارے 3 آپشن ہے، یا تو کرسچن میں جاؤ تم لوگ سب، اور نہیں تو ہم لوگ کو ہوائی جہاز بھر کے سائبیریا کے جنگل میں پھینک دیں گے، سب کو ہٹا دیں گے اور نہیں تو قتل کر دیں گے. آج دیکھیں صاحب اس پہ ایک مسلمان بھی نہیں. بتائیے یہی دنیا میں ہوا بھائی. ہلاکو خان نے 18 لاکھ مسلمانوں کو مارا تھا. کیوں؟ دعوت بند تھی معلوم. تو دیکھیے صاحب دعوت اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو یہاں سے صفایا کر دیا جائے گا. کیسے لوگ لایا جائے گا؟ وہ سورہ حج میں ہے. میرے بھائی سب بھائی کلام پاک، لیکن آپ لوگ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہاں کلام پاک؟ کیسے لوگوں کو لائے گا اللہ تعالیٰ؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. کہ تمہارے بعد جس کو لانے کا پلان ہے اس میں 4 خوبی ہوگی. کتنا خوبی ہوگی؟ 4. پہلے نمبر پر توحید پکی ہونے بعد وہ نماز قائم کریں گے. لیکن صاحب آج فجر میں کتنا سب رہتی ہے؟ 2 بھی. اور بھی جمعہ میں 10 سب 15 سب 20 سب 25 سب ہو جاتی ہے. بتائیے تو یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ برساتی میٹھک کی طرح بس جمعہ کو آتے ہیں. جیسے برسات میں میٹھک نکلتے ہیں پھٹافٹ، تو اس طرح جمعہ کو ہمارے مسلمان بھائی ٹوپی لے کر کے، کسی ٹوپی لیا کسی دستی باندھا آ گئے، اس کے بعد پھر آئندہ ہفتے آئیں گے. بتاؤ بھائی ایسے لوگ ظالم ہے، جاہل ہے معلوم ہے. اور دیکھیے سارا عذاب آتا ہے بے نمازیوں کی وجہ سے. سارا جو عذاب آتا ہے بے نمازیوں کی وجہ سے آتا ہے. بے نمازی منحوس ہوتا ہے معلوم ہے. بے نمازی پر نحوست ہوتی ہے. لیکن دیکھیے صاحب آج ہم کو حلوہ تو کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھنے لگے گا. تو میرے بھائیوں نماز قائم کرنا معلوم ہے. دیکھیں نماز اسٹینڈرڈ ہے، نماز پیمانہ ہے. جو شخص جتنا نماز پکا ہے سمجھے اس کا ایمان جیتا جاگتا ہے، اور جو نماز میں سست ہے اس کا ایمان بھی سست ہے معلوم ہے. تو یہ نماز جو ہے کسوٹی ہے. دیکھیے قرآن مجید میں 500 جگہ ہے نماز کے لیے. کتنا؟ 500 جگہ ہے. ایک جگہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. اے لوگوں تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر بیچ والی نماز، یعنی عصر کی یا فجر کی. معلوم کہ بھائی دیکھیے نماز، بھائی نماز کیا ہے؟ سجدے میں آدمی اللہ سے مناجات کرتا ہے معلوم. حدیث میں ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ. جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے وہ گفتگو کر رہا ہے، مناجات سرگوشی کر رہا ہے. دیکھیے لیکن آج پرواہ نہیں نماز کی. تو میرے بھائیوں دیکھیے آگے بڑھیے. ایسے نہیں صاحب پیسہ آ رہا ہے بس کھا پی کے بریانی کھا کے سو رہے ہیں. دیکھیے ایسا کریں گے تو دیکھیے ہم بھی پٹائی ہوگی اور اوپر بھی پٹائی ہوگی معلوم ہے. دیکھیے سورہ مدثر کی آیت پڑھیے. سورہ مدثر کی آیت میں کیا ہے؟ دونوں طرف مسلمان ہو گئے، جنت میں بھی اور جہنم میں بھی. تو جنت والے پوچھیں گے کہ ارے بھائی تو کیسے جہنم میں آ گیا؟ اس ابھی بھائی کلام پاک کیا تھا؟ بھائی قرآن بتا رہا ہوں آپ کو. ما سلککم فی سقر. یہ سوال ہے کس کا؟ جنتیوں کا سوال ہے جہنمیوں سے. کہے بھائی تو کیسے جہنم میں آ گیا؟ تو مسلمان تھا نا. کہے کہ ما سلککم فی سقر، تم کو کس نے داخل کیا جہنم میں؟ تو نہیں بولے کہ ہم چور تھے ڈاکو تھے. کیا بولے گا؟ کیا کہیں گے؟ لم نکن من المصلین. کیا کہیں بھائی ہم نمازی نہیں تھے. بتائیے صاحب اب کتنی اس میں کتنے بے نمازی ہوں گے؟ بتائیے میرے بھائیوں. بے نمازی سے بدن میں کینسر ہو جاتا ہے، اسی طرح بے نمازی معاشرے کے کینسر ہے معلوم ہے. اور دیکھیے ایک امام کا مسئلہ ہے کہ بے نمازی کو قتل کر دو. غالباً امام شافعی کا مسئلہ ہے معلوم ہے کہ بے نمازی گردن مار دو. سوچیے آپ کتنی بڑی بات ہے. اب آپ اس بار کہتے ہیں سب کو جیل میں ڈالو جب تک نہیں یہ اقرار کریں کہ ہم نماز پڑھیں تب تک دیر سے. بتائیے صاحب یہ امام کا فتویٰ ہے. تو دیکھیے تمہارے بھائیوں نماز پکے بنو. نماز دیکھیے آپ کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑنے چاہیے، قضا نہیں ہونے چاہیے نماز. لیکن صاحب آج کوئی فکر نہیں ہے. اور اس کے بعد زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے، بیت المال قائم کیجیے. دیکھیے جب بیچارے غریب وہ دیکھیے بہت ساری جگہوں میں صاحب لڑکیاں بیربان میں جا رہی ہیں، کیوں؟ پیسہ ہی نہیں. بتائیے آپ ان کو مشین دلوائیے. تو یہ زکوٰۃ کے نظام بھی مستحکم ہونا چاہیے، کیونکہ مال جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اس سے کام چلتا ہے. نبی نے فرمایا کہ مالداروں سے وصول کیا جائے گا، غریبوں کو بانٹ دیا جائے گا. اور اس کے بعد یہ دعوت ہے برائیوں سے روکیے. معلوم ہے سب سے بڑی برائی شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. دیکھیے صاحب اللہ نے تو ظلم عظیم کہا ہے. اور ہم لوگ بولتے ہیں مرڈر، بہت بھائی مرڈر سے زیادہ جرم ہے شرک کا. بتائیے آج دیکھیں ہمارے سامنے شرک ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، با مسلمان اللہ اللہ بابا رام رام. بتائیے تو میرے بھائیوں آج اللہ تعالیٰ ناراض ہے معلوم ہے. اللہ بابا شعر کہا ہے کہ شب پیشے خدا بغیر استمزار. کہتے ہیں کہ ایک رات میں رونے گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ آپ نے تو وعدہ کیا ہے بدھ کی بلند رہیں گے. کہتے شب پیشے خدا بغیر استمزار مسلمانہ چرازاد و خارن. کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو وعدہ کیا ہے کہ یہ قوم بلند رہے گی، یہ ذلیل کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں ندا آمد نبی دانی کی قوم، ندا آمد
نمی دانی کی قوم دل دار محبوب ندان. کہتے آواز ایک بات تو نہیں جانتا، یہ بڑی بیکار قوم ہے، اس کو ہم نے دل دیا ہے لیکن دل میں ہم کو نہیں، کسی اور کو بٹھا کے رکھا ہے. بتائیے صاحب. اور پھر آپ پڑھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165. میرے بھائیو قرآن یاد کرو، معلوم ہے قرآن یاد کرو تو انشاءاللہ اگر آپ غلبہ چاہتے ہو اللہ کا، اسلام کا، تو اسٹینڈ بائی ہو جاؤ، معلوم ہے، ورنہ سے کہ حالات بہت خراب ہوں گے. معلوم ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت پڑھیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. کہ انسانوں میں سے ایسے جاہل لوگ ہیں جو انسانوں سے محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کہ ویسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن سب کے سب نہیں. اللہ نے کہا کہ سب کے نہیں، جو ہمارے ایمان والے بندے ہیں ان کی ساری محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے. بھائی کس سے ہوتی ہے محبت؟ اللہ سے. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ بھی خاموش کچھ نہیں بول رہا ہے، معلوم. لیکن دیکھیے مرنے کے بعد 5 سوال ہوگا. کتنا سوال ہوگا؟ جیسا ہم پولیس والوں کو بتاتے ہیں. اور میرے بھائیو میں نے یہی تعلیم حاصل کی آج سے 51 سال پہلے. شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے یہیں سے تعلیم حاصل کی آپ کی جان فلاح سے. میں یو پی کا رہنے والا ہوں، سدھار نگر کا، بمبئی میں رہتا ہوں، اور صاحب پورے انڈیا کا چکر لگاتا ہوں. اس کی توفیق میں ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے. تو آج سے 51-52 سال پہلے میں یہاں سے فارغ ہوا 70 میں. اور بھائی گھوم رہا ہوں کہ مسلمانوں کی حالات اتنی خراب ہے کہ واقعی یہ قوم رہنے کے لائق ہے ہی نہیں، معلوم ہے. تقریباً میں 50 شہر میں گیا ہوں، معلوم ہے. یہاں سے کہ آپ کے کلکتہ، مدراس، ادھر ناگالینڈ، آسام، شیلانگ، گوہاٹی، کاٹھمانڈو سب گیا ہوں میں. تو مسلمان اتنی گری ہوئی قوم ہے، معلوم ہے. جسے بڑلا شاہ نے کہا تھا دا بیسٹ ریلیجن از اسلام اینڈ ورسٹ پیپل آر دا مسلم. کہ بہترین دین، بہترین مذہب، بہترین دین اسلام ہے اور بہترین قوم مسلمان ہے. بتائیے صاحب. ایک انگریز بول رہا ہے فلسفی کہ اس کے پاس اتنا اونچا قرآن ہے لیکن یہ قوم کتنی بدت تھی. بتائیے آپ. اس نے کہا بہترین دین اسلام ہے اور بہترین قوم مسلمان ہے. تو میرے بھائیو کیوں کہ قرآن کو چھوڑے ہوئی ہے نا. لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بالآخرین. لوگ سن لو، قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے غلبہ عطا فرماتا ہے، بلندی دیتا ہے. لیکن صاحب آج تعداد ہماری کتنی ہے؟ 190 کروڑ. اسرائیل کتنا ہے؟ 1.5 کروڑ. بتائیے صاحب اسرائیل کی تعداد کتنی ہے؟ صرف 1.5 کروڑ. لیکن دیکھیے سب پہ معلوم وہ مسلط ہے. وہ بتائیے اسرائیل کتنی آبادی ہے ان کی؟ صرف 1.5 کروڑ. آپ کی آبادی کتنی ہے؟ 190 کروڑ. مسلمانوں کے 70 ممالک ہیں، یا 58 ہو یا 60 ہیں. دیکھیے کوئی جوڑتا ہے ان کو. کیوں کہ صاحب جو ہمارا طریقہ تھا دعوت کا وہ ہم نے بازو میں رکھ لیا. آج بس ہر آدمی پیسہ پیسہ پیسہ. بھائی پیسہ کمائیے لیکن 24 گھنٹہ. پھر اور حدیث سنیے کہ دیکھ انسان کہتا ہے میرا مال، اس کا مال 3 ہے. سن لیجئے یہ مال گاڑی قبر میں نہیں جائے گا، یہ سب چھوڑ کے جانا ہے. یہ جو آپ کا مال ہے بلڈنگ اور یہ پلاٹ قبر میں نہیں جائے گا. نہیں فرماتے انسان کہتا ہے میرا مال، اس کا مال 3 ہے. ماکلا فافنا جو کھانا کھا کے باڈی میں لگایا، یہ آپ کا پرائیویٹ مال ہے. اور مال وسا فابلا جو کپڑا بن کے پھاٹ ڈالا، یہ آپ کا پرائیویٹ مال ہے. اور وما آتا للہ، اور جو دے دیا اللہ کی راہ میں ایک بینک بیلنس ہو گیا، وہ ملٹی پلائی کر کے ملے گا وہاں. باقی آپ کا نہیں، آپ کے گھر والوں کا. بتائیے آج آپ ہر آدمی دولت جمع کر رہے ہیں. بات دیکھیے بخاری کی روایت ہے، لیکن قسم کھایا تھا. دیکھیے بخاری شریف کی روایت ہے. بھائی میرے بھائیو علم حاصل کرو، پڑھو، ورنہ حالات اور برے ہو جائیں گے. پڑھو اور کھڑے ہو جاؤ میدان میں. کہہ لوگوں قولوا لا الہ الا، بھائی لوگ پڑھو کلمہ. بھائی یہ بھائی وہاں بتائیے، معلوم ہے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں بھائی، اس سے نہیں دین آیا ہے. دیکھیے پہلے صحابی کون آئے ہیں یہاں؟ پہلے صحابی آئے ہیں عثمان بن ثقفی، دوسرے صحابی آئے ہیں معلم بن صفرا. محمد قاسم تو بعد میں ہجری میں صاحب انہوں نے یہاں کام کیا، اور ہم لوگ کئی گھنٹے بجاتے ہوتے معلوم ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ صاحب سب لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں، شاید جتنے لوگ ہیں دنیا میں ہیں. تو میرے بھائیو ٹائم کم ہے، ورنہ صاحب اور بھی باتیں کچھ بتاتا آپ کو. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو پکا مسلمان بنائے. کیسا مسلمان؟ پکا. ورنہ صاحب دیکھیے جو شخص صرف جمعہ پڑھتا ہے اور مر گیا تو جہنم میں جائے گا. وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. وہ چاہے کوئی اہل حدیثی پکا کیوں نہ ہو. انہیں بھائی اہل حدیث کا توحید تھوڑا پکی ہوتی ہے، تو وہ جو مسلمان مر گیا اسی ہفتے میں اور نماز بے نمازی ہے، وہ کھا جائے گا، جہنم میں جائے گا. یہ کہیں لکھ لیجیے کہیں پیپر پہ، معلوم ہے. اور دیکھیے جتنے بے نمازی ہیں جمعہ والے سب توبہ کریں کہ اور اللہ سے عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا. معلوم ہے ورنہ دیکھیے صاحب انجام بہت برا ہوگا. معلوم ہے لیکن فرشتے سب لکھ رہے ہیں نا. یہ سورہ قاف کی آیت ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. لوگ دن بھر بولتے رہتے ہیں
وہ سب ریکارڈنگ میں آ رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے۔ دیکھیے وہاں پر کہ اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنا معاملہ، آج تو اپنا حساب خود لے تو آدمی تعجب کرے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ بھائی کون سی کتاب ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ کون لکھ لیا؟ تو جواب دے گا اللہ تعالیٰ انا کننا نسترزق ما کنتم تعملون، اے ہمارے غافل بندے، تو بھائی تمام کام کو ہم ڈکٹیئر کروا رہے تھے، لکھوا رہے تھے سب، تو میرے بھائیوں سے ہمارا لکھا جا رہا ہے، پورا چوپڑا تیار ہو رہا ہے، معلوم ہے، سب کے سامنے پیش ہوگا۔ اب اگر صاحب وہ توحید پر ہے، پکا توحید والا، اور جواب دے دیا وہی 5 سوال کا، پوری زندگی کہاں بتائے، جوانی میں کہاں تھے، پیسہ کیسے آیا، ایک پولیس والا بولا اس میں تو ہم لوگ نہیں بچیں گے، پیسہ کہاں سے آیا بتائیے صاحب۔ تو میرے بھائیوں اپنی روزی حلال کرو، ہے نا، کہ سب سے زیادہ بیوقوف وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے بھی آخرت بگاڑ لیتا ہے۔ باپ کماتا ہے بیٹے کے لیے، پٹائی ہوگی باپ کی، مزہ کرے گا بیٹا، معلوم دیکھیے آج یہ ہو رہا ہے، ارے صاحب دکان ہو جائے، ارے یہ فلیٹ ہو جائے، یہ گاڑی لے لیں۔ میرے بھائیوں آخرت بولو بھائی، آخرت کو یاد کرو، کیونکہ صاحب یہاں بہت دیکھیے قیامت کا دن کتنے دن کا ہوگا، 50,000 سال کا۔ اگر آپ یہاں 100 سال بھی جی گئے تو آپ کی زندگی کتنی ہوتی ہے، 1.5 منٹ کی، بتائیے آپ حساب لگا لیجیے۔ قرآن کی آیت ہے تعرج الملائکۃ والروح فی یوم کان مقدارہ 50 ألف سنہ، جس دن حساب کتاب ہوگا آخرت قیامت کا دن، وہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ کتنا؟ 50,000 سال۔ اگر 100 سال بھی آپ زندہ رہے تو اس کے حساب سے زندگی کتنی بنتی ہے آپ کی؟ 1.5 منٹ۔ کتنا بنتی ہے؟ 1.5، بتائیے صاحب، آپ کیلکولیٹ کر لینا گھر پر۔ میرے بھائیوں جاگو، معلوم ہے، ورنہ دیکھیے طوفان آ رہا ہے، معلوم ہے، طوفان آ رہا ہے، بچو گے نہیں، معلوم ہے۔ ہاں اللہ فرمایا اللہ نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ ایمان والو یہی سیدھا راستہ اسلام کا ہے، اسی کو اپنا لو اور بتاؤ لوگوں کو، خبردار اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو نہ اپناؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ دیکھیے تو آج صاحب دیکھیے لوگ بھائی کیا کر رہے ہیں مسلمان۔ تو میرے بھائیوں ہوش میں آئیے، معلوم ہے، اور اگر آخرت کو آپ سدھارنا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیے۔ قرآن میں دیکھیے تفسیر ابن کثیر، پیسہ ہو تو خریدیے، معلوم ہے، وہ بہترین تفسیر ہے، جس نے بھی تفسیر لکھا ہے وہی سے لیا ہے، وہ تقریباً 700 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں پکے بنیے۔ تب صحابہ کیسے تھے؟ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئین ہستے میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کر اسے خدا کرتا تھا، کہ بھائی قرآن سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو متقی پرہیزگار بنائے، عمل کی توفیق دے، اور ہم اور آپ جاگے ہیں، معلوم ہمارے دیکھے کوئی بھائی صاحب جمعہ والوں سے درخواست ہے کہ توبہ کرو آج، کہ ہم نے جو نماز چھوڑا آئندہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اور اگر چھوڑو گے تو جان لو کہ آپ کا مقدر جہنم ہے، معلوم ہے بھائی، یہ قرآن کا، بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، بھائی میری کیا ہستی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو شخص بے نمازی مر گیا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، بتائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سچا پکا نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار بنائے، کہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں دعوت دیں۔ دعوت دیکھیے صاحب، دعوت کا بڑا اچھا، بہت بڑا مقام ہے، دعوت جو ہے بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ نے تعریف کیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، لوگ دن بھر بولتے رہتے ہیں، سب سے اچھا بول اس آدمی کا ہے جو توحید کی طرف بلائے، شرک سے روکے، اللہ کے بندوں کو جوڑے اور اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرے ان کو۔ دیکھیے صاحب یہ اونچا کام ہے بھائی، لیکن آج کیا کریں ہم لوگ، سارا پیسہ، یہ دکان وہ مکان، بھائی ٹھیک ہے کماؤ، لیکن صاحب کب تک کھاؤ گے آپ؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے، اللہ اسلام کی محبت دے، نماز کی محبت دے، اللہ تعالیٰ خود اپنی محبت دے، کہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں توحید پر زندہ رہیں، اور ہم داعی بن کے مریں یہاں سے بھائی، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی سدھرے گی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔